نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے گرامر کی عربی گرامر کے 2 لیکچر دیکھ چکے ہیں، جس میں ہم نے ابتدا جو کی تھی وہ کلمے سے کی تھی اور عربی کی عرفی ترجیح دیکھے، پھر اس کی تقسیم دیکھی، اس کے بعد ہم نے کلمے پہ بات کی، اس کے علاوہ پھر ہم نے کلمے کے اجزاء پہ بات کی، ان کی علامات پہ، ان کی اقسام پہ بات کی۔ آج انشاءاللہ ہم جملے پہ بات کریں گے، اور جملے میں سب سے پہلے جو جملہ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اسمیہ سے ظاہر بھی ہو رہا ہے کہ ایسا جملہ کہ جو اسمی ہو، یعنی جس میں اسم ہو، ٹھیک ہے، جس میں اسم ہوگا تو ظاہر ہے وہ پھر جملہ اسمیہ بنے گا۔ اب ہمارے پاس چیز یہ ہے کہ ہم اس کی پہچان کیسے کریں کہ یہ جملہ جو ہے یہ اسمیہ ہے، یہ جو ہے خبریہ ہے، یہ فعلیہ ہے۔ تو اس کی پہچان کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسے کہ کتاب میں لکھا ہے کہ جس جملے کا پہلا جو اسم ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا، جیسے کہ اللہ کریم، کہ اللہ کرم کرنے والے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو لفظ اللہ ہے وہ اسم ہے، اور اسم سے ہی جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور جس لفظ سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہوگی اگر وہ اسم ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ اب اس میں یہ ہمارے پاس ہے کہ جملہ اسمیہ کی علامات، جس سے ہم پہچان سکیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ پہچان کے جو طریقے ہیں، اگر ہمارے سامنے کوئی جملہ آ جائے تو ہم اس کو پہچانیں کیسے۔ تو جملہ اسمیہ کی جو علامات ہیں ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں آسانی کے طور پہ۔ ایک ہے ہمارے پاس علامات خاصہ اور ایک ہے ہمارے پاس علامات عامہ۔ یہ 2 علامات ہیں ہمارے پاس، ان کے ذریعے سے ہم اگر کوئی بھی جملہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کی جو ہے وہ پہچان آرام سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے علامات عامہ پہ، کہ وہ کون سی علامات ہیں، یعنی نشانیاں ہیں جن کو ہم دیکھ کے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ جملہ جو ہے وہ فعلیہ ہے۔ تو علامات عامہ ہمارے پاس 4 ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو ہمارے پاس علامت ہے وہ یہ ہے کہ جس سے بات شروع ہو ظاہر ہے، اور جس پر بات تام ہو وہ خبر ہو۔ جس سے بات شروع ہو رہی ہے وہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور جس پر بات ختم ہو رہی ہے یعنی مکمل ہو رہی ہے وہ اس کی خبر ہوتی ہے۔ یہ تو اس کی ایک عام سے نشانی ہے۔ اسم سے شروع ہو رہا ہوگا اور آگے اس کی خبر آ رہی ہوگی تو وہ کیا ہوگا، جملہ اسمیہ ہوگا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب سے۔ اب ابتدا کس سے ہوئی؟ ابتدا ہوئی الذین اسم موصول سے، اور ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ اگر اسماء موصولہ سے، اسماء اشارہ سے، حروف استفہام سے اگر جملے کی ابتدا ہو، حروف استفہام نہیں، باقی سارے اس میں شامل ہیں، تو اس کو ہم جملے میں جو ہے وہ شروع میں مبتدا بنائیں گے، اور مبتدا تبھی بناتے ہیں جب اس میں اسم اور فعل، اسم اور خبر ہوتی ہے۔ تو اس جملے میں بھی الذین اسم موصول ہے، اسم سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اسم موصولہ میں سے ہے، تو اور انتہا بھی بالغیبی جو ہے وہ اسم پہ ہی ہو رہی ہے۔ اس طرح سے دیکھیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اب اس میں دیکھیں اولئک اسم اشارہ ہے، اسم سے ہی جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اور اسم پہ ہی ختم ہو رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جملہ جو ہے وہ ہمارے پاس جملہ کون سا ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ اسی طرح سے دوسری جو ہمارے پاس علامات عامہ ہے کہ عام سی نشانی، جسے ہم دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے اور جو بات ہو رہی ہے وہ خبر ہے۔ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، مطلب جسے ہم نے اللہ کریم کیا، تو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے، یعنی لفظ اللہ یہاں پہ مبتدا ہوگا، اور جو بات ہو رہی ہے یعنی جس چیز کی آگے وضاحت بیان کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے تو اس کی خبر ہوگا۔ کہ جیسے المدرسۃ طویلۃ، کہ مدرسہ جو ہے وہ طویل ہے، لمبا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے مدرسے کے بارے میں آگے وضاحت دی جا رہی ہے، یعنی مدرسے کی خبر بتائی جا رہی ہے کہ مدرسہ کیا ہے، وہ طویل ہے، یعنی طوالت والا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس سے ایک تو ہمیں اس نے بتا دیا کہ اسم سے جملے کی ابتدا ہو رہی، المدرسۃ کیونکہ اسم ہے، ایک جگہ کا نام ہے، تو اس سے بھی ہمیں پہچان ہو گئی، اور آگے پھر اسی کی ہمیں ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے، تو ہم نے اس سے بھی جملے کو پہچان لیا کہ جملہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ آگے جو تیسری علامات عامہ میں سے وہ یہ ہے کہ مبتدا اکثر جو ہے ذات اور خبر ذات مع صفت ہوتی ہے۔ کیسے؟ مثال دیکھ کے ہمیشہ جو ہے نا نحو کو، صرف کو سمجھنے کا آسان جو طریقہ ہے نا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم تعریف جو ہے وہ رٹ لیتے ہیں، تعریف کو اچھے سے رٹا لگا لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی جو ہوتا ہے نا کانسیپٹ ہمارا کلیئر نہیں ہوتا۔ وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بس رٹے کی بیس پہ چلتے ہیں، جب کہ نحوی جو تعریفات ہیں ان کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، نحوی بھی اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ پہلے مثال کو دیکھو، پھر اسی مثال کے تحت اس جو قاعدہ ہے، جو تعریف ہے، اس کو سمجھو۔ یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے
اس کے تحت جب آپ اس کو تعریف کو سمجھیں گے نا مثال کے تحت، تو وہ آپ کو بہت اچھے سے بنی اسی مثال کے تحت وہ قاعدہ پھر آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہے گا. اس جیسی کوئی بھی مثال آ جائے گی وہ فوراً سے قاعدہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. تو یہی ایک طریقہ ہوتا ہے نحوی قواعد کو، صرفی قواعد کو ذہن میں رکھنے کا، کہ مثال کے ذریعے اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کو یاد کیا جائے. رٹا جو ہے مثال نہیں ذہن میں ہوگی تو وہ بس رٹا کچھ عرصے کا ہوگا، پھر وہ چیز آپ کو قاعدہ بھول جائے گا. اب اس میں دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ ابتدا اکثر ذات اور خبر ذات مع الوصف ہوتی ہے. خبر اکثر ذات ہوتی ہے، اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ وصف کے ساتھ ہوتی ہے. کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ زید قائم، ٹھیک ہے، زید کھڑا ہے. اب زید ذات ہے جو کہ مبتدا ہے، اسم بھی ہے، مبتدا ہے، اور قائم اس کی خبر ہے جو ذات مع وصف ہے، یعنی ذات ہے اور اس کے وصف کے ساتھ، یعنی کھڑا ہونا اب ذات کی زید کا ایک صفت بن گئی نا، اس کا ایک وصف بن گیا. اب دیکھیں، اب مثال کے ذریعے سے آپ نے اس قاعدے کو سمجھنا ہے کہ علامات عامہ ہے کہ ابتدا اکثر ذات اور خبر جو ہے وہ ذات مع الوصف ہوتی ہے. جیسے ہم کہیں کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہاں پہ زید کی ذات جو ہے اس کی آگے خبر بتائی جا رہی ہے اور ذات مع صفت ہے، یعنی ذات زید ہے اور اس کا وصف کیا ہے کہ وہ کھڑا ہوا ہے. اب چوتھی جو علامات عامہ ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ ابتدا کے اردو ترجمے میں سکون آتا ہے. اب دیکھیں کتنی عام سے ایک چیز ہے، ہم اگر جملے کی ہم نے ترجمہ کر لیا ہے تو بھی ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ ہے جو ہے وہ خبریہ ہے. کیا علامت بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ابتدا کی اردو ترجمے میں سکون آتا ہے اور خبر کے اردو ترجمے میں ہے، نہیں، ہیں، ہوں، یہ تھا وغیرہ کے الفاظ. جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ مضاف الیہ میں بھی اردو ترجمے میں کا کی کے ایک لفظ آتا ہے. تو جملہ اسمیہ کے ترجمے میں کون کون سا لفظ آئے گا؟ خبر میں جب خبر کا ترجمہ کریں گے تو اس کے آخر میں آئے گا ہیں یا ہے یا ہیں یا نہیں، ہوں، تھا، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ آئیں گے. اور مبتدا کا اردو ترجمہ جو ہے وہ سکون ہوتا ہے. کیسے؟ مبتدا کا جو اردو ترجمہ ہوتا ہے وہ سکون ہوتا ہے. اب مثال دیکھیں نا، آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. جیسے ہم نے کہا زید کھڑا ہے، زید قائم. اب زید کیا ہے؟ مبتدا ہے. اب صرف زید آخر میں لفظ ساکن ہے، سکون کے ساتھ ہے. لیکن جب ہم نے اس کی خبر پڑھی تو ہم نے کہا کہ زید کھڑا ہے. تو یہ جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ کی بھی ایک علامت ہے، اور زید چونکہ اسم ہے یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور کھڑا ہونا اس کی ذات کی ایک صفت، اس کو ذات مع الوصف کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جملہ جو ہے وہ اسمیہ ہے. اسی طرح سے ہم اگر کہیں کہ کانا زید قائما، کہ زید کھڑا تھا، کانا زید قائما، زید کھڑا تھا، اور ہم قائمون، وہ کھڑے ہیں. اب ہم مطلب وہ، اب وہ کے بعد بس سکون ہے، کوئی بات کا ذکر نہیں کی جا رہی، تو تا کے ترجمے میں کیا ہوگا؟ سکون ہوگا آتا ہے. اور خبر کا جو اردو ترجمہ ہوتا ہے اس کے آخر میں آپ نے یاد رکھنا ہے ہیں، ہے، ہوں، یہ تھا، اس طرح کے حروف جو ہیں وہ آئیں گے تو بھی اس سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر بن رہے ہیں، یعنی کہ جملہ اسمیہ بن رہے ہیں. یہ تو ہو گئی کسی بھی جملے کو پہچاننے کی جو ہمارے پاس ہے نا علامات عامہ، یعنی عمومی طور پہ ہم کسی بھی جملے کے اندر یہ چیزیں دیکھ کے اور اس کی پہچان کر سکتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ کی اور فعلیہ کی جو ہے نا ہم پہچان کر سکتے ہیں. اب یہ کہ ہمارے پاس علامات خاصہ بھی ہیں، یعنی ایسی علامات جو مخصوص ہیں اور خاص قسم کی ہیں، اور وہ کتنی ہیں؟ جملہ اسمیہ کو پہچاننے کی علامات جو ہے نا علامات خاصہ وہ 22 ہیں. اب عام تو آپ نے دیکھ لی، یعنی عام سے آپ اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں، عام سا جملہ ہے تو آپ ان علامات کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا اس میں مزید کوئی گرامر کے لحاظ سے ذرا کہہ لیں کہ گہرائی والا جملہ آ گیا، اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جملہ اسمیہ ہے کہ نہیں، یعنی 4 جو اوپر میں نے علامات بیان کی ان میں سے نہیں ہے، تو اب آپ کہیں گی کہ وہ جملہ اسمیہ نہیں ہے. نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ اس کے اندر مزید بھی کچھ خاص علامات ایسی ہیں جو ہمیں بتا سکتی ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے. اب جو ہے وہ اسم کی جملہ اسمیہ کو پہچاننے کی جو علامات خاصہ ہیں نا ان پہ ہم بات کرتے ہیں. جملہ اسمیہ کی جو علامات خاصہ ہیں وہ 22 ہیں. جملہ اسمیہ کی علامات خاصہ جو ہیں وہ 22 ہیں، اور علامات عامہ کتنی ہم نے پڑھی؟ 4 پڑھی. سب سے پہلے جو علامات خاصہ میں ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا کلام میں ضمیر مرفوع منفصل آ جائے. وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے ترقی میں سمجھا بھی چکی ہوں. اور وہی چیز جب آپ یہاں پہ سمجھیں گے تو آپ کو ذرا بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ ابتدائی کلام میں ضمیر مرفوع منفصل ہو تو مبتدا بنے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد واو نہ ہو. اگر واو ہوگا تو ما قبل کے لیے تاکید بن جائے گی. کیسے؟ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکن انت وزوجک، اور اسی طرح سے جسے ہم کہیں، اب ضمیر کی مثال ہم نے دیکھنی ہے نا، ضمیر مرفوع منفصل. منفصل کا مطلب یہ ہے
کہ وہ جدا ہوئی ہوئی ہو. متصل کا مطلب ہوتا ہے متصل ہو یعنی جڑی ہوئی ہو. منفصل مطلب انفصال ہو، الگ و ضمیر ہو. مرفوع کا مطلب کیا ہے کہ وہ حالت رفع میں ہو. اس کو بھی میں بتاتی ہوں کہ حالت رفع میں کیسی. اور ضمیر ہو. اب دیکھیں ہم المفلحون، قرآن پاک میں ہے نا ہم المفلحون. اب دیکھیں ہم ہمارے پاس کیا آ گئی ہے، ضمیر آ گئی شروع میں. ضمیر بھی کون سی ہے، مرفوع کی ہے. کیوں؟ کیونکہ مبتدا کی جگہ مبتدا ہوتا ہی مرفوع ہے. مبتدا کی یہ جو ہے نا اعراب ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، ہمیشہ مبتدا پہ پیش ہوتی ہے. مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر دونوں جو ہے نا وہ مرفوع ہوتے ہیں. اب اس میں دیکھیں ہم ضمیر مرفوع بھی ہے کیونکہ مبتدا ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع ہے. اور منفصل ہے، الگ بیان کی گئی ہے، جڑ کے نہیں آئی مفلحون کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور مفلحون جو ہے وہ اس کی خبر ہے. یہ تو ہمارے پاس پہلی علامت ہوگی کسی جملے کو پہچاننے کی کہ اگر اس کے شروع میں کوئی ضمیر مرفوع منفصل آ جائے تو وہ بھی جملہ اسمیہ ہوگا. یعنی اگر کسی ضمیر مرفوع منفصل سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس جملے کو بھی ہم نے جملہ اسمیہ بنانا ہے. اب دوسری جو ہمارے پاس علامت ہے کہ ابتدا میں معرف باللام ہو. ابتدا جو ہے وہ معرف باللام آ جائے، اس کے بعد نکرہ، فعل یا جار مجرور آ جائے. مثال کے ذریعے ہم اس قاعدے کو ہی سمجھیں گے. کہہ رہے ہیں کہ ابتدا میں معرف باللام، ابتدا میں الف لام آئے. کیسے؟ جیسے قرآن کا لفظ ہے، اگر ہم اس کو اس کی مثال بنائیں، ہم الف لام لگا کے پڑھیں القرآن حجت، کہ قرآن جو ہے وہ حجت ہے، دلیل ہے. اب اس میں دیکھیں قرآن صرف قرآن لفظ تھا، اس کے ساتھ ہم نے الف لام لگا دیا معرف باللام کا. ٹھیک ہے، اور جب معرف باللام کا الف لام لگ گیا تو وہ کیا بن گیا، مبتدا بن گیا. الف لام ویسے بھی اسم کی علامات میں سے ہے تو وہ ویسے ہی بتا رہا ہے کہ جو ہے یہ اسم ہے. تو ایک نشانی میں یہ بھی پتہ چل گئی کہ اگر کسی لفظ کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے شروع میں تو وہ کیا بن جائے گا، وہ ہمارے پاس مبتدا بن جائے گی، یعنی کہ وہ جملہ اسمیہ ہی ہوگا. اور آگے کہہ رہے ہیں انہوں نے نا یہ جو قاعدہ بتایا، قاعدے میں پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ ابتدا میں معرف باللام آ جائے اور اس کے بعد نکرہ ہو یا فعل ہو یا جار مجرور. اب نکرہ ہو، پہلے اس کی مثال دیکھتے ہیں. ابتدا میں معرف باللام ہو اور خبر اس کی جو ہے اس کے بعد نکرہ ہو. جیسے القرآن حجت. اب حجت دیکھیں نکرہ ہے، اس کے ساتھ الف لام نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، خبر جو ہے وہ نکرہ ہے اور جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہے، یعنی معرف باللام کے ساتھ ہے، الف لام کے ساتھ ہے. تو وہ یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ جملہ اسمیہ. اب ایک اور چیز اب یہاں پہ یاد رکھ لیں کہ جملہ اسمیہ کے ایک تو اعراب میں نے ساتھ ساتھ بتا دیے کہ ہمیشہ مرفوع ہوں گے. مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، دونوں پہ پیش ہوتی ہے. اور مبتدا ہمیشہ معرفہ اور نکرہ اور خبر جو ہے ہمیشہ نکرہ آتی ہے. کبھی ہو ہی نہیں سکتا ایسے کہ مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، مبتدا معرفہ آئے گی، خبر نکرہ آئے گی، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوں گے. اب ساتھ کے ساتھ اس کے قواعد بھی ہم پڑھتے جائیں گے، اعراب بھی ہم پڑھتے جائیں گے. اگر ہم نے جملہ اسمیہ بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے، ان پھر قواعد کو ہم فالو کرتے جائیں گے اور پھر ہم جو ہے نا اپنا جملہ اسمیہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اب دوسرا قاعدہ علامات خاصہ میں سے ہمارے پاس کیا آ گیا کہ ابتدا میں معرف باللام آ جائے اور اس کی خبر نکرہ ہو، جیسے کہ القرآن حجت. اور اگر اس کی خبر فعل ہو، جیسے البیع ینعقد کہ بے جو ہے وہ منعقد ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں البیع ہے، البیع الف لام کے ساتھ ہے، الف لام کے ساتھ ہے تو الف لام کے ساتھ آئی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے. اسم ہے تو ظاہر وہ مبتدا بنے گا. اور آگے فعل آ گیا تو فعل اپنے فاعل سے مل کے اب خبر بنے گی نا. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ابتدا میں معرف باللام آ جائے اور اس کے بعد اس کی خبر ہے وہ فعل ہو تو بھی وہ جملہ اسمیہ بنے گا. اب اس میں دیکھیں نا البیع ینعقد میں عقد ینعقد فعل ہے. ٹھیک ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کے اب ہم پیچھے بئی کی خبر بنا دیں گے، بنے گا پھر بھی جملہ اسمیہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابتدا میں معرف باللام آ جائے اور اس کے بعد جار مجرور ہو، کیسے؟ جیسے الحمدللہ. اب حمد لفظ ہے، اس کے ساتھ ہم نے الف لام لگا دیا. ٹھیک ہے، الف لام لگا دیا. الف لام لگاتے ہی کیا ہوا، یہ ہمارے پاس وہ اسم بن گیا. اور اسم ویسے ہی مبتدا ہوتی ہے. اور للہ میں لام جو ہے وہ جارہ ہے، ہی مجرور ہے. جار مجرور مل کے ہم نے یہ ترکیب پڑھی ہے کہ جار مجرور ملنے کے بعد اگر پیچھے فعل نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ثابت ان کے متعلق کر کے اور پھر جملہ مکمل کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جملے کا جز ہوتا ہے، مکمل جملہ نہیں بنتا ہے. جار اور مجرور مرکب جاری جو ہے نا مرکب ناقص کی قسموں میں سے، اس لیے وہ مرکب جو ہے نا وہ مکمل نہیں جملہ بنتا ہے. جار مجرور جو ہے مرکب جاری، یہ مکمل جملہ نہیں بنتا، جملے کا ایک جز ہوتا ہے کیونکہ یہ مرکب ناقص کی قسموں میں سے ہے. اب یہ ڈیٹیل جو ہے میرے جو تراکیب کے لیکچرز پڑھی ہوئے ہیں ان میں موجود ہے، وہاں سے اگر کسی کو یہاں سے سمجھنا ہے وہ وہاں سے بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ہم ثابت ان کے متعلق کیوں کرتے ہیں. اب دیکھیں الحمد، پہلی بات ہم نے سمجھ لی کہ الف لام آگے ہم کے شروع میں اسم بن گیا، اسم ہے تو مبتدا بن جائے گی. آگے جو خبر ہے وہ جار مجرور ہے تو خبر جار مجرور مل کے بھی خبر ہی بنے گی.
تو یہ بھی ہمیں ایک علامت بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب یہ پورا قاعدہ مکمل ہو گیا کہ ابتدا میں معرف بلام آ جائے تو اور اس کے بعد خبر نکرہ ہو، جیسے القرآن حجتن، یا ابتدا میں معرف بلام آئے اور اس کی خبر فعل آئے، جیسے البیع ینعقد، یا ابتدا میں معرف بلام آ جائے اور اس کی خبر جار مجرور ہو، جیسے الحمدللہ۔ تو یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جو جملہ ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب یہ تو دو علامات ہمارے پاس ہو گئی علامات خاصہ کی۔ اب تیسری علامت جو ہمارے پاس ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے جملہ اسمیہ ہے، تیسری علامت ہمارے پاس ہے کہ کوئی اسم مضاف ہو معرف بلام کی طرف اور اس کے بعد نکرہ یا فعل یا جار مجرور آ جائے۔ کیسے؟ جیسے مثال ہے نا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، حب الدنیا، دنیا کی جو محبت ہے، رأس وہ سر ہے، کل خطیئۃ ہر گناہ کا، یعنی دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر گناہ کی جو ہے نا وجہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مثال میں دیکھیں، حب الدنیا، دنیا کی محبت، اب مضاف اور مضاف الیہ بن رہے نا، پہلا حصہ جملے کا پہلا حصہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو آپ نے دیکھ لینا ہے اگر کسی جملے کا جو پہلا حصہ ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو وہ بھی وہاں پہ مبتدا بنے گی، اور جو مضاف الیہ ہے اس کے ساتھ الف لام ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اسم مضاف ہو اور معرف باللام ہو، معرف باللام کی طرف مضاف ہو، حب مضاف ہے نا، الدنیا مضاف الیہ ہے اور اس کے ساتھ الف لام بھی ہے، تو یہ ہمارے پاس مثال آ گئی کہ اگر کوئی اسم مضاف ہو اور معرف باللام کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو وہ بھی کیا بنے گا ہمارے پاس، وہ بھی جملہ اسمیہ ہوگا۔ جیسے کہ حب الدنیا، حب مضاف ہے، دنیا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر بھی ہم یہاں پہ مبتدا بنائیں گے اور آگے کا جملہ پھر اس کی خبر بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب اسی قاعدے کا جو دوسرا حصہ ہے کہ کوئی اسم مضاف ہو اور وہ معرف باللام کی طرف مضاف ہو، کوئی اسم مضاف ہو معرف باللام کی طرف اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے جی نکرہ آ جائے یا کوئی فعل آ جائے۔ سب سے پہلے فعل کی مثال دیکھ لیتے ہیں، عبداللہ یہ بھی ہو، اللہ کا جو بندہ ہے اس نے بے کی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، کا کی میں بتا رہا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ شروع میں آ گئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جملہ اسمیہ بنے گا۔ تو اب جو مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ بھی جو ہے وہ اپنا فعل اور فاعل مل کر اس کی خبر بنے گا۔ اب یہ جو قاعدہ ہے اس میں کیا تھا کہ اگر کوئی اسم مضاف ہو معرف باللام کی طرف اور اس کے بعد جو اس کی خبر ہے وہ کیا ہو، وہ فعل ہو، جیسے کہ عبداللہ یبیع میں ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی اسم مضاف ہو معرف باللام کی طرف اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے تو بھی وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ کیسے؟ جیسے عبداللہ فی الدار، اللہ کا بندہ جو ہے یعنی عبداللہ جو ہے وہ گھر میں ہے، تو عبد مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، فی جار اور داری مجرور، جار مجرور مل کر اس طرح سے متعلق ثابت کے کر کے اور اس کو اس کی خبر بنا دیں گے۔ قاعدہ کیا تھا ہمارے پاس، اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں کہ کوئی اسم مضاف ہو اور معرف باللام کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے، معرف باللام کی طرف مضاف ہو، جیسے حب الدنیا اور وہ کیا ہو، وہ نکرہ ہو۔ اب دنیا جو ہے وہ نکرہ تھی لیکن اس کے ساتھ الف لام لگا کے ہم نے اس کو معرفہ بنایا ہے، پہلی مثال۔ دوسری میں ہے کہ اگر اسم مضاف معرف باللام کی طرف ہو اور وہ فعل ہو، جیسے عبداللہ یبیع ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری مثال تھی ہمارے پاس کہ اگر کوئی اسم مضاف ہو معرف باللام کی طرف اور وہ کیا ہو، جار مجرور ہو، جیسے عبداللہ فی الدار، عبداللہ جو ہے وہ گھر میں ہے، تو یہ بھی جملہ اسمیہ کی علامات میں سے، یعنی سمپل آپ نے دوسری علامت جو ہے وہ ایک ذہن میں اپنے یہ ایک رکھ لینی ہے کہ اگر شروع میں مضاف اور مضاف الیہ ہے نا تو وہ بھی جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ بنے گا۔ اگر آپ اس سارے قاعدے کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہ بنتا ہے۔ آگے ہمارے پاس چوتھا قاعدہ ہے علامات خاصہ میں سے کہ اسم اشارہ کے بعد غیر معرف باللام یا فعل یا جار مجرور آ جائے تو وہ بھی جملہ اسمیہ کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اسم اشارہ کے بعد اسم اشارہ ہو جملے کے شروع میں تو وہ بھی جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ بنتا ہے، جملہ اسمیہ کی علامت ہے، اور اس کے بعد غیر معرف باللام ہو، جیسے ہم کہیں ھذا رجل، یہ رجل یعنی یہ آدمی، تو ھذا اسم اشارہ ہے اور رجل جو ہے وہ مشار الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ رجل کیا ہے ہمارے پاس، مشار الیہ ہے، تو کیا ہوا کہ وہ معرف باللام تو نہیں ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ کی علامت میں سے ہوگا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسم اشارہ کے بعد غیر معرف باللام، وہ تو ہو گیا، اب اسم اشارہ کے بعد کوئی فعل آ جائے تو وہ بھی جملہ اسمیہ بنے گا، جیسے ہم کہیں ھذا ثبت، یہ ثابت ہوا۔ اب ھذا سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا کیونکہ ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، اسم اشارہ سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر اسم اشارہ کے بعد جار مجرور آ جائے، جیسے ہم کہیں ھذا فی الدار، یہ گھر میں ہے، تو ھذا اسم اشارہ مبتدا ہی بنے گا، پھر فی جار مجرور متعلق ثابت ان کے کر کے اس کی خبر بنے گا، لیکن جو ہے وہ بنے گا جملہ اسمیہ ہی بنے گا۔
تو یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ کی پہچان کا ایک اور کیا قاعدہ آ گیا کہ اگر شروع میں اسم اشارہ میں سے کوئی آ جائے تو وہ جملہ بھی ہے جملہ اسمیہ بنے گا۔ پانچواں قاعدہ ہے ہمارے پاس کہ علم کے بعد نکرہ فعل یا جار مجرور آ جائے۔ علم کے بعد نکرہ فعل یا جار مجرور آ جائے، جیسے ہم کہیں کہ زید قائم۔ اب علم، زید علم ہے نا، اسم ہے، اور اس کے بعد کیا ہے نکرہ قائم، تو یہ بھی جملہ اسمیہ بنے گا۔ یا فعل ہو، جیسے ہم کہیں زید ثبت، ثبت فعل ہے، زید اسم ہے، علم ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ بنے گا۔ اسی زید فی الدار، علم کے بعد اگر جار مجرور آ جائے، جیسے ہم کہیں زید فی الدار، یا گھر میں ہے، تو بھی یہ جملہ اسمیہ بنے گا، کیونکہ شروع میں اسم ہے، اور اسم جو ہے وہ مبتدا خبر ہی بنتے ہیں، تو اسم زید یہاں پہ مبتدا بنے گا، فی الدار جو ہے وہ جار مجرور متعلق ثابت ان کے ہو کے اس کی خبر بنے گا۔ یعنی اگر علم ہے، اس کے بعد نکرہ آ جائے، یا اس کے بعد فعل آ جائے، یا جار مجرور آ جائے، تو وہ بھی جملہ اسمیہ ہی بنتے ہیں۔ تو یہ تو 5 میں نے آپ کو بتا دے قاعدے کہ آپ جملہ اسمیہ کو وہ کون سی خاص علامات ہیں جن کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ تو اس کی پہچان کے طریقے، یہ 5 قواعد میں نے بتائے ہیں آپ کو آج علامات خاصہ میں سے، ٹھیک ہے۔ اس کی ٹوٹل 22 قوانین ہیں، 22 قاعدے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ باقی کے ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آگے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جس کو کہتے کیا ہے۔ اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے نا، تو پہلے جس کو مبتدا بھی کہتے ہیں اور مسند الیہ بھی کہتے ہیں، دوسری جس کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں مثال میں کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے اللہ غنی، اب یہ اسم ہے اللہ، تو ظاہر جملہ اسمیہ بنے گا، اور اسم کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ غنی ہے، اب غنی ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے نا، تو مبتدا اس وجہ سے مسند الیہ بھی مبتدا کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہے نا کہ مسند الیہ کے قوانین بتائیں، تو مطلب وہ کہہ رہا ہوگا کہ مبتدا کے قوانین ہمیں بتائیں، قاعدے بتائیں، بات ایک ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے مسند یعنی جو اسناد کی جاتی ہے، جیسے غنی کیوں ہے نا، یہ نسبت ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ خبر بنتی ہے۔ تو مبتدا کو مسند الیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور خبر کو آپ مسند بھی کہہ سکتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کے جو اجزاء ہوتے ہیں اس میں ایک مبتدا ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ خبر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہو سکتی ہے، خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ میں نے بتا دیا کہ مبتدا معرفہ ہوتی ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتی ہے، یعنی ہوتی تو وہ نکرہ ہے لیکن خاص کی جاتی ہے، مطلب بالکل نکرہ نہیں ہوتی، جیسے ہم کہنا کہ مبتدا بالکل ہی نکرہ ہو، بالکل نکرہ نہیں ہوگی لیکن وہ نکرہ مخصوصہ ہوگی۔ نکرہ مخصوصہ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ نکرہ مخصوصہ کیا چیز ہوتی ہے، اور خبر عمومی طور پہ نکرہ ہی ہوتی ہے، معرفہ نہیں آتی ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ زید شاعر، زید جو ہے وہ شاعر ہے، ٹھیک ہے۔ اب زید کی نسبت کی جا رہی ہے، شاعر کی نسبت کی جا رہی ہے کہ وہ زید جو ہے نا وہ شاعر ہے، اب شاعر ہونا جو ہے وہ زید کے اندر پایا جا رہا ہے، اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے، تو یہاں پہ زید مبتدا اور شاعر جو ہے وہ خبر ہے۔ اس طرح سے طفل صغیر جالس، چھوٹا بچہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی اسی کی مثال ہے۔ اس طرح سے خبر اگر معرف باللام ہو تو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ایک ضمیر بھی آتی ہے، یہ معرف باللام کا قاعدہ وہاں پہ پڑھ چکے ہیں۔ معرف باللام ہو یعنی اللہ، اب اس میں دیکھیں نا ویسے تو لفظ لہو ہے نا، ایسے لفظ لہو ہے، اس کے ساتھ الف لام جو ہے وہ معرف باللام کا ہے، یہ ہم پڑھ چکے۔ عموماً پہلے مبتدا آتی ہے پھر خبر آتی ہے، یہ چیز بھی ہم نے دیکھ لی، لیکن کبھی خبر مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے۔ اچھا کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے، ویسے قاعدہ عمومی یہی ہے کہ پہلے مبتدا آئے گی پھر خبر آئے گی، لیکن کبھی خبر مبتدا سے پہلے بھی آ سکتی ہے، جیسے قائد بکر، کہ بکر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں فاعل اور نائب فاعل کی طرح مبتدا اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ فاعل اور نائب فاعل کا بھی ہم نے اپنی ترکیب کے لیکچر میں پڑھا تھا کہ وہ جو ہے نا مرفوع ہوتے ہیں، اور مبتدا اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یہ چیز میں نے بتا دی۔ اب جو نیکسٹ ایک نیا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ خبر کبھی مفرد، کبھی جملہ، کبھی جار مجرور ہوتی ہے۔ خبر کبھی مفرد ہو تو مذکر و مؤنث فاعل مثنیٰ اور مجموع ہونے میں اس کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے، یعنی مبتدا اور خبر کا آپس میں برابر ہونا بھی ضروری ہے۔ مبتدا تو ہمیشہ معرفہ ہوگی اور خبر نکرہ ہوگی، ٹھیک ہے، اور واحد تثنیہ جمع ہونے میں بھی دونوں برابر ہوں گے۔ سمپل آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں کہ واحد تثنیہ جمع ہونے میں بھی دونوں برابر ہوں گے۔ جیسے مثال میں دیکھیں نا الرجلان، 2 مرد، اب وہ دونوں عالم ہیں تو عالمان ہی کریں گے، عالمن ایک عالم ہوتا ہے تو عالمان، یعنی واحد تثنیہ جمع ہونے میں بھی دونوں برابر، الامراتان عالمتان، اور مذکر مؤنث ہونے میں بھی دونوں برابر،
نہیں اب دیکھیں امراتانی تھا، امراتن کی جمع امراتانی مونس تھا، تو عالمتن ہم لے کے آئے اور عالمتانی لے کے آئے، تسنیہ بھی لائے کیونکہ دونوں تسنیہ ہیں، ہم نے واحد تسنیہ جمع کا بھی خیال رکھنا ہے اور ہم نے مذکر اور مونس کا بھی خیال رکھنا ہے، تو اس وجہ سے امراتانی عالمتانی، یعنی کہ مبتدا اور خبر میں مذکر و مونس ہونے کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، واحد تسنیہ جمع ہونے کا بھی خیال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ اور خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نئی چیز ہے کہ خبر اگر جملہ ہے، جیسے ہم کہیں کہ زیدن جا، اب زید اسم ہے، شروع میں آیا ہے، علم بھی ہے، ابھی ہم نے پڑھا، ظاہر جملہ اسمی کی علامت ہے، آگے جو ہے وہ اس کی خبر آ رہی ہے، لیکن خبر اپنا پورا ایک جملہ ہے، جملہ کیسی ہے، اب جا کے اندر صرف جا نہیں ہے، جا کا مطلب وہ آیا، اب اس میں ہوا ضمیر بھی ہے، جا فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل بھی ہے، پھر اپنے فاعل سے مل کے پورا جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا یہاں پہ، اور جب خبر پورا جملہ ہوگا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خبر اگر جملہ ہو تو عموماً سے مبتدا کے مطابق ایک ضمیر بھی ہوتی ہے عموماً۔ اب جا وہ آیا، کون آیا، زید، زید وہ ہوا ہے، مذکر ہے، تو اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر بھی ہے اور وہ پورا جملہ بھی ہے۔ اس طرح سے ہند ذہبت، اس کے اندر ذہبت کے اندر ہی ضمیر مستتر ہے اور خبر پورا جملہ ہے، ذہبت فعل ہے، فاعل ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے زید ہوا ذکی، ہند ہی ذکیۃ، یہ تمام جو ہے یہ میں بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا خبر اس کے مطابق مبتدا کے مطابق خبر میں ایک ضمیر بھی جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ آگے وہ کریں اگر خبر اگر جملہ اگر جار مجرور ہو تو اسے فعل یا شبہ فعل معذوف کے متعلق ہوگی یا مذکر مؤنث فاعل مجموع مبتدا کے مطابق ہوگی، یہ چیز میں بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ مذکر مؤنث ہونے میں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں مبتدا اور خبر دونوں آپس میں برابر آئیں گے۔ اب یہ جو قاعدہ ہے یہ ایک نیا قاعدہ نیچے ہے، قاعدہ نمبر 9 جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں۔ مبتدا اگر غیر عاقل کی یا مونث عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مونث یا جمع مونث آتی ہے۔ مبتدا اگر غیر عاقل ہے، غیر عاقل کہتے ہیں عاقل میں انسان، فرشتے اور جنات شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ غیر عاقل ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مبتدا غیر عاقل ہے، غیر عاقل کی یا مونث عاقل کی جمع مکسر ہے تو خبر واحد مونث یا جمع مونث آتی ہے۔ مثال دیکھیں گے پھر دوبارہ قاعدے کو سمجھیں گے۔ دیکھیں مثال، الجبال شامحۃ، الجبال شامحۃ، الجبال جو ہے مبتدا ہے اور غیر عاقل ہے، اور شامح کی جمع ہے شامحۃ، ٹھیک ہے، شامحۃ، تو اس کی جو جمع ہے وہ جمع مکسر ہے، اور جب خبر جمع مکسر ہوگی تو ہم اس کو واحد مونث بھی لا سکتے ہیں، یعنی ویسے تو یہ نہیں چاہیے تھی نا جبل کی جمع جبال لائے ہیں ہم، مبتدا جبل کی جمع جبال ہے نا، اور قاعدہ بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مبتدا جو ہے وہ غیر عاقل ہو، اور مبتدا غیر عاقل ہے نا، جبل غیر عاقل میں شمار ہوتا ہے اور اس کی جمع آئی ہے، اور جمع بھی کون سی ہے، یہ جمع مکسر ہے، جبل کی جمع جبال، تو اس کی جو خبر آئے گی نا وہ واحد مونث بھی آ سکتی ہے۔ ویسے تو جبال کے مطابق آنی چاہیے تھی، جمع مذکر آنی چاہیے تھی نا، کیونکہ جبال جو مذکر ہے، اور جمع کیوں آنی چاہیے تھی کیونکہ جبال جو جمع ہے، لیکن اس کی خبر ہم واحد مونث بھی لا سکتے ہیں اس قاعدے کے مطابق، یعنی شامخۃ ہونی تو شامخات ہونی چاہیے تھی، لیکن شامخۃ ہونا قاعدے کے مطابق زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے النساء نسوۃ کی جمع ہے اور جمع مکسر بھی ہے، اب اس کی خبر ہم واحد مونث بھی لا سکتے ہیں، ویسے لانی تو جمع مونث ہم نے لانی ہے کیونکہ نساء جمع ہے اور مونث بھی ہے، عاقلات لانی ہے، لیکن ہم کیا لے کے آئیں گے، واحد مونث لے کے آئیں گے، یعنی عاقلات لے کے آئیں گے۔ اور ایک اور قاعدہ ہمارے پاس بھی کہ مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مونث سے جمع مونث آتی ہے۔ کیسے؟ مثال دیکھیں گے پھر قاعدے کو سمجھیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ الرجال عالمۃ یا علماء، کہ مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع ہے، مبتدا رجال ہے، رجل کی جمع ہے، رجل مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عاقل بھی ہے، اور عاقل کی جمع مکسر ہے۔ کیسے؟ رجل کی جمع رجال جمع مکسر بنی نا، مذکر بھی ہے، عاقل بھی ہے، جمع مکسر بھی ہے، تو خبر اس کی واحد مونث ہم جو ہے وہ لائیں گے، جیسے الرجال عالمۃ، یا جمع مذکر لائیں گے علماء، الرجال علماء، یعنی دونوں طریقے سے لا سکتے ہیں۔ اگر مبتدا ایسی ہے، کیسی ہے، جمع مکسر بھی ہے، مذکر بھی ہے اور عاقل بھی ہے، تو پھر ہم اس کی خبر جو ہے وہ واحد مونث بھی لا سکتے ہیں، یعنی عالمۃ، یا جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں، یعنی کہ علماء۔ تو یہ ہم نے ایک تو اعراب دیکھ لی مبتدا اور خبر کے، ٹھیک ہے۔
مبتدا اور خبر کی پہچان ہم نے دیکھ لی. خبر کی جملہ اسمیہ یعنی کہ مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ بنتے ہیں نا. جملہ اسمیہ کی علامات عامہ ہم نے 4 دیکھی. اس کے علاوہ پھر ہم نے علامات خاصہ اس کی 5 دیکھی کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے. آگے نیکسٹ مزید جو اس کے باعث مزید ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے نا علامات خاصہ وہ 22 ہیں، اس میں سے ہم نے 5 کر لی ہیں، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کریں گے. اب یہ لیکچر سننے کے بعد اگر آپ ترکیب کا لیکچر کریں، ان لوگوں کو مبتدا اور خبر کی پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کیسے ہم جو ہے اسم اشارہ آتا ہے تو پھر اس کو مبتدا بنا دیتے ہیں، مضاف الیہ آتا ہے اس کو بھی مبتدا بنا دیتے ہیں، تو وہ آپ کو تب سمجھ آئے گی. ہم اب یہ قواعد دیکھیں گے، اس کے بعد ترکیب کا لیکچر سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ہم کسی جملے کو جملہ اسمیہ بنا سکتے ہیں یا جملہ فعلیہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین.